السلام علیکم بچوں، آج ہم قاعدہ تاثیر القرآن میں تختی نمبر 14 کا سبق پڑھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے تختی نمبر 13 کا سبق پورا کمپلیٹ کر لیا تھا، لہٰذا آج ہم تختی نمبر 14 کا قواعد شروع کریں گے۔ تو بچوں، آج میں آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے قواعد صحیح سے سمجھاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، اسکپ نہیں کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ تو دوستو، ایک تو یہ ہماری ایک اسلامک ویڈیو ہے، اس میں آپ قرآن پاک سیکھ بھی رہے ہیں اور دوسرے دوستوں تک یہ چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو اگر کسی اور دوست نے دیکھ لی اور انہیں ویڈیو پسند آ گئی، انہیں پڑھانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے آپ کی وجہ سے پڑھنا شروع کر دیا، بے شک انہوں نے ایک الفاظ ہی کیوں نہ سیکھا ہو، اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور تک بھی یہ علم پہنچ جائے۔ شکریہ۔ تو بچوں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کو نون ساکن کے قواعد بتاؤں گا اور صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو بچوں دیکھو، اس تختی میں بتایا گیا ہے کہ نون ساکن کے قواعد بتائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف آپ صحیح طریقے سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی حروف آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن۔ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ساکن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ جو اوپر جو چھوٹا سا آپ سی دیکھ رہے ہیں، اسے ہم جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم اگر کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا تو وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ نون ساکن، ٹھیک ہے، جس نون کے اوپر جزم ہو وہ نون ساکن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جملوں کو صحیح طریقے سے سنا کرے اور سمجھا کرے۔ بچے کئی بار قواعد پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، رٹا مار کے سنا بھی لیتے ہیں استادوں کو، پھر بعد میں جب ان سے قرآن پاک میں کہیں بھی الفاظوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یہاں پر بتاؤ کہ یہاں پر کون سا قواعد ہے، یہ جو جملہ ہے یہاں پہ قرآن پاک کا یہ جو الفاظ ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر کون سا قواعد لاگو ہو رہا ہے، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، بتا نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے انہیں قواعد بے شک یاد ہوتے ہیں، لیکن ان قواعدوں کو پڑھنا کس طرح ہے، ان قواعدوں کو قرآن پاک میں استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ طریقہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس وہ رٹا مارے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ساکن اصل میں ہے کیا۔ اس ٹائم یاد کر لیتے ہیں قاعدے میں اور بعد میں بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ میں خود بچوں کو پڑھاتا ہوں اور زیادہ تر میرے خود کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو چکا ہے، تو تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ دوبارہ پھر سے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو توجہ دیا کریں، جتنا ہو سکے قواعدوں پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن، ٹھیک ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ نون ساکن، یہ جو نون کے اوپر جزم ہے، چھوٹا سا جو الٹا سی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم نون کے اوپر ہے تو نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین، یا تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، تنوین بھی پیچھے، ٹھیک ہے، یہ ہے تنوین، ٹھیک ہے نا۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو تنوین، حمزہ کو نہیں پڑھے، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان لفظوں کو نہیں پڑھے، ان کے اوپر جو ہے یہ 2 زبر، یہ تنوین ہے۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے یا نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر آ رہا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی ایک حروف آئے گا تو وہاں نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسے اظہار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس تختی میں میں آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کوئی بھی حروف پڑھ رہے ہو، خوف علیہم، اس الفاظ کو آپ صحیح سے چیک کریں کہ اس میں کیا نون ساکن ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں گے آپ نہیں ہے تو پھر آپ تنوین چیک کریں،
اس پورے حرف میں آپ تنوین چیک کریں، دیکھیں گے جی بالکل ہے۔ تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین ہے، ٹھیک ہے، تو عین حروف حلقی میں ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، یہ رہا۔ تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ اب اظہار کا مطلب کیا ہے؟ نون کو ظاہر کرنا، کس طرح؟ خوفن، فن نون ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، علیہم، جب تنوین ختم ہوگا تو وہاں پر نون کو ہمیں ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، خوفن، تو نون کی آواز آ رہی ہے، یہاں پر ہمیں نون کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دوسرا الفاظ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں نون ساکن ہے، جی بالکل ہے، یہ رہا نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد کون سا حروف ہے؟ ہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہا حروف حلقی میں سے ہے، جی بالکل ہے، یہ رہا۔ تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، کس طرح؟ یا نون زبر ین، حاضر ہی، ین ہی، تا واو پیش تو، ین ہی تو، نون زبر نہ، ین ہی تو نہ۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، زیادہ تر میں بچوں سے جب سوال کرتا ہوں کہ نون ساکن کا قواعد کب ہوگا اور کس طرح ہوگا، تو وہ بولتے ہیں نون ساکنہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکنہ تنوین کا اظہار ہوگا۔ جب میں پوچھتا ہوں تو بتاؤ، تو وہ زیادہ تر نہیں بتا پاتے، پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ الفاظوں کو توجہ سے دیکھیں، ان الفاظوں میں کیا نون ساکن ہے یا تنوین ہے، اگر ہے تو پھر بتاؤ، پھر اس حساب سے مجھے وہ قواعد آپ سنائیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پر دو تنوین ہیں، نون ساکن تو نہیں ہے لیکن دو تنوین والے حرف ہیں، تو وہ اس جگہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ یہاں پر ہاتھ رکھ دیتے۔ تو بیٹا دیکھو توجہ سے، تنوین کے بعد کوئی حرف حلقی والا نہیں ہے، الف حلقی والا حرف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حمزہ ہوگا۔ آپ الف کو دیکھ کر یہ نہیں کریں گے کہ یہاں پر نون تنوین کا کوئی قواعد ظاہر ہو رہا ہے یا اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو توجہ دیا کریں، زیادہ تر چھوٹے بچے، بڑے تو ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کو مشکل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن ظاہر ہو رہا ہے، وعدن حسنن، تو یہ ہو گیا نون ساکن کا قواعد۔ اب آگے ہم پڑھیں گے نون ساکن کا اخفا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفائی تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، دود، طوا، ظا، فا، قوف، کاف میں سے کوئی حروف آئے تو نون کو چھپا کر پڑھیں گے، اسے اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل وہی طریقہ ہے جیسے آپ نے یہاں پر نون ساکن یا تنوین کا اظہار کیا ہے، ٹھیک اسی طرح نون ساکن یا تنوین کا اخفا بھی ایسے ہی ہوگا، سیم فارمولہ ہے، صرف فرق کیا ہے، یہاں پر حروف حلقی ہے، یہاں پہ حروف اخفائی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف حلقی کے صرف 6 حروف ہیں، حروف اخفائی 15 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو یاد ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن پاک میں کہیں بھی آسانی سے گناہ کر سکیں گے اور پہچان سکیں گے کہ یہاں پر گناہ ہوگا نہیں ہوگا۔ حروف اخفا کا کہیں بھی قواعد آئے گا یا الفاظ آئے گا تو آپ کو وہاں پر گناہ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نون کو چھپائیں گے۔ کس طرح چھپانا ہے میں وہ آپ کو آگے ابھی بتاتا ہوں۔ تو بچوں یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ سارے اخفائی حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سب پہ اخفا کا قواعد یہاں پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سارے الفاظوں میں میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں، دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون ساکن ہے، تنوین نہیں ہے، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ فا ہے، آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ رہا فا، حروف اخفائی میں سے فا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا، کس طرح؟ حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، ان فو، سین زبر سا، انفوسا، کاف میم پیش کم، انفوسا کم۔ وہاں پر ان نون کو ظاہر کر رہے تھے لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں ہم نون کو، کس طرح؟ انفوسا کم، الفاظ کو تھوڑا سا ناک میں لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انفوسا کم، نون ظاہر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیجئے نون ساکن ہے نہیں ہے تو ظاہری بات ہے تنوین ضرور ہوگا، یاد رکھنا دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگا۔ دیکھیں آپ توجہ سے، ظاہری بات ہے یہاں پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے را دو پیش رن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم کس طرح پڑھیں گے؟ فا زبر فا، صاد با زبر صب، فصب، را دو پیش رن، فصب رن، جیم زبر جا، میم یا زیر می، جمی، لام دو پیش لن، جمیل، فصبر جمیل،
میں نے نون کو ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے شروعات میں نون کو ظاہر کیا تھا، کس طرح؟ فا زبر ف، صاد با زبر صب، فصب، را دو پیش رن، فصبرن۔ آپ بولے کہ یہاں پہ کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی میں نے حروف اخفا کا حروف نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ابھی تک میں نے حروف اخفائی کا حروف نہیں پڑھا، سو لہٰذا یہاں پر حروف اخفائی کا قواعد لاگو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حروف اخفائی میں سے جو قواعد آ رہا ہے، جو الفاظ آ رہا ہے، وہ میں نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ابھی یہاں پہ کوئی بھی ایسا قواعد نہیں پڑھا جس کی وجہ سے مجھے فی الحال نون کو ظاہر کرنا پڑا، فصبرن، ٹھیک ہے۔ جب میں نے پڑھ لیا جیم زبر ج، میم یا زیر می، جمی، لام دو پیش لن، جمیلن، اب جب میں ان دونوں کو ملاؤں گا جملوں کو، تب مجھے نون کو چھپانا ہے، کس طرح؟ فصبر جمیل، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ سارے الفاظ اس طرح پڑھنے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو، ٹھیک ہے، با آئے تو نون کی جگہ میم گنہ سے پڑھیں گے، اسے اقلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، با آئے تو، یہاں پہ سارے جو بھی حرف ہیں یہ سارے اقلاب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اقلاب کا قواعد لاگو ہو رہا ہے، کس طرح؟ اب دیکھ لیجیے آپ، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن ہے اور یہ با ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نون کی جگہ میم گنہ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم میم کو پڑھیں گے، میم کے اوپر گناہ کریں گے، نون کو چھوڑ دیں گے، کس طرح؟ حمزہ میم زبر ام، با الف زبر با، ام با، حمزہ زبر ام با، ہا میم پیش ہم، ام با ہم، ٹھیک ہے۔ نون کو چھوڑ دیں گے، نون کی جگہ میم گناہ سے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، تو یہاں پر ہم ڈائریکٹ نون کو میم کے ساتھ ملائیں گے، بازر بی، سا زبر س، بیس، میم زبر م، بیسم، نون میم زیر نم، بیسم نم۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون کی جگہ میم گناہ سے پڑھیں گے، تو دیکھو بچوں، وہ جہاں پر نون ساکن ہو، یہاں پر نون ساکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نون ساکن ہے ہی نہیں، یہاں پر ڈائریکٹ نون تنوین ہے، نون تنوین ہے تو ہم ڈائریکٹ نون تنوین کو میم سے ملائیں گے، صحیح ہے، اس چھوٹی سی میم کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی چیز دھیان میں رکھا کریں، ٹھیک۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیے، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا میم زیر ہم، الہم، بازر بی، میم علی زبر ما، بیما، الہم بیما۔ یہاں پر دیکھیے میم کے اوپر جزم نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر جزم ہو نہ ہو، آپ کو میم کو یہاں پر پڑھنا ہے، اگر چھوٹی سی میم ہے تو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اگر کوئی چیز سمجھ میں آپ لوگوں کو نہیں آئی ہے تو میں نے اپنا نمبر اسکرین پر دے دیا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے کچھ بھی چیز آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔